الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب عربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم اور معزز بزرگان مجلس، برادران عزیز، الحمدللہ کہ رب کریم نے ہمیں 8 دن کی زندگی اور عنایت فرما دی، خیر کے کاموں کے لیے، گناہوں پہ توبہ کے لیے، اور یہ خبر نہیں کہ اگلے 8 دن میسر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. پھر اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی سعادت بھی عطا فرمائی، اول وقت میں اپنے گھر میں بلا لیا، بٹھا لیا. یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، اس کے احسانات ہیں، اور ان کے احسانات کا تو ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے احسان کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن پھر بھی حد الامکان، حد المقدور بقدر ظرف اس کا شکر ادا کرنا، ادا کرتے رہنا، یہ ہمارے ذمہ لازم ہے. اس لیے بھائی اظہار شکر کے طور پر ویسے بھی چلتے پھرتے کہہ لیا کریں، کہتے رہا کریں، اور اب بھی میرے ساتھ کہہ لیں کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. حمد و ثنا بھی اسی کی ہے، سزا والے شکر بھی وہی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہی 3 آیات تلاوت ہوئی تھیں جو اللہ نے دوبارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک دوبارہ ہم نے نئے سرے سے ایک مشکل بات کا آغاز کیا تھا، لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سہولت ہی ہوتی جائے گی کہ پہلے ہم جو بات کہتے تھے وہ لوگوں کے سمجھ میں اس لیے نہیں آتی تھی کہ ماحول اس کی پشتیبانی نہیں کرتا تھا. یہ ویسے ہی ہے جیسے آج سے کوئی 1000 سال پہلے کہتا کہ 400 آدمی اکٹھے بیٹھ کر کرسیوں پہ ہوا میں اڑیں گے، تو یقیناً اس کو پاگل خانے میں بند کر دیا جاتا. لیکن اب اڑ رہے ہیں. کسی سے کہا جاتا کہ یہ لوہا یا المونیم یا ربڑ یا پلاسٹک یہ سارا ہوا میں اڑا کرے گا، تو اس کا جو انجام ہوتا ہمیں پتہ ہے، لیکن اڑ رہا ہے. جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آنا شروع ہو جاتی، انسان کمزور ہے، وہ اسے قبول نہیں کرتا.
ہاں لیکن کہنے والا اپنی بات کہہ کر اس دنیا سے سفر کر جاتا ہے، بعد میں آنے والے لوگ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ برسوں سے اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں مسجد کا بیان تو نہیں تھا اس وقت، لیکن آج سے غالباً کوئی 10-10.5 برس پہلے سورہ کہف پہ ہمارے یہاں جو مرکز ہے دعوت دین کا، مستقل بیان ہوا تھا۔ 1.5 گھنٹے کا نشست ہے یہاں تو ہم نصف گھنٹے میں بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں 1.5 گھنٹے کا دورانیہ تھا اور 18 نشستیں تھیں، یعنی گویا تقریباً 24 گھنٹے کی گفتگو تھی یہ گو میں، 18 ہفتوں کے اندر جو ہم یہاں تھوڑی تھوڑی، اور یہ وہی باتیں ہیں جو 10 برس پہلے بھی کہی گئی تھی۔ یہاں تو گفتگو بہت بعد میں شروع ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، وہ ہم نے بڑے بڑوں سے سنا تھا کہ وقت سمجھا دے گا، ہوں گی تو۔ گزشتہ نشست میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ اب زمانہ فتنوں کا نزدیک آ گیا ہے، شروع ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان صبح اٹھے گا تو ایک فتنہ دیکھے گا، سوئے گا تو ایک اور فتنہ دیکھے گا، اور وہ اس طرح سے ٹوٹ کر امت طرف آئیں گے جیسے تسبیح کھل جائے اور اس کے دانے ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ اس طرح سے فتنے برپا ہوں گے۔ فتنہ کیا چیز ہے اصل میں؟ آزمائش۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہہ دو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا چیز ہے تمہارے لیے؟ فتنہ ہے۔ چونکہ فتنے سے مراد آزمائش ہے تو لہٰذا وہ چیزیں آئیں گی جو ہمیں آزمائش میں ڈال دیں گی۔ آزمائش کی چیز کی ہے مال میں، اولاد میں، کہ آدمی ان میں گم ہو جاتا ہے یا اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، ان کے مال اور اولاد پر اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، یا وہ دنیا کی طرف بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی ہے نا آزمائش، اور کیا ہے؟ مال اللہ کا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ لے لیتا ہے۔ وہ دیکھتا یہ ہے کہ دینے کے بعد اسے تم نے میری مرضی کے مطابق اس میں تصرف کیا یا نہیں کیا۔ اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ پوچھے گا کہ اچھا میں نے تمہیں یہ اتنے انسان تمہارے سپرد کیے تھے، کیا کر کے آئے، کیا بنایا ان کا؟ صرف حرام کھلا کھلا کے ایک موٹا دمبا بنا کر آ گئے، یا انسان بھی بنایا؟ یہ آزمائش ہے نا، اس کے جواب دہی ہے اللہ کی یہاں۔ یہ ساری چیزیں جو آزمائش ہیں، اسی طرح جتنی بھی چیزیں آئیں گی فتنے ہمارے ایمان کے لیے آزمائش ہوں گے، اور ان میں سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش جو ہے وہ دجال ہے، جس کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ میں ایک لفظ مستقل استعمال کر رہا ہوں، دوستوں کو شاید یاد ہو گیا ہوگا کہ دیکھیے جیسے وہ گاڑی کا ڈرائیور کسی لانگ روٹ پر گاڑی لے جانے سے پہلے بہت اچھی طرح اس کو چیک کرتا ہے، ہم کہیں تیل پانی چیک کر لو، اس کا لمبا سفر ہے، وہ نکلنے سے پہلے تمام چیزوں کا تیل پانی چیک کر رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے حوادث ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ تیل پانی چیک ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، اتنی سی بات ہے۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد عملی وہ بڑی موو شروع ہو جائے گی، اور یہ چیزیں گوشوں میں موجود ہیں، کہنے والوں نے پہلے بھی کہہ دی، اب بھی کہہ رہے ہیں۔ زمین جب ہلا ماری جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ قیامت ہے، یہ زمین ہلا ماری جائے، زلزلہ برپا ہو جائے، اور زمین اپنے سارے ثقل باہر نکال دے، اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے، اور انسان پھر پوچھے کہ وقال الانسان ما لہا، کہ کیا ہو رہا ہے اسے، یہ کیا ہو گیا؟
جو ایمان لانے والا ہوگا وہ تو کہے گا کہ وہی ہو رہا ہے جس کی خبر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس کی خبر بعد میں آنے والے بزرگان دین و علماء دین نے دی تھی، جس کی خبر جو ہے وہ اہل اللہ ہمیں دے کے چلے گئے، یہ وہی ہے، یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جب حشر میں اٹھایا جائے گا تو اس دن بھی یہی پوچھے گا یہ کیا ہے، اور مومن تو یہی کہے گا کہ یہ وہی وعدہ برحق ہے اللہ کا جو برپا ہونا تھا۔ اطمینان، کسی بھی ہنگامے میں، یہ عمومی بات ہے، کسی بھی حادثے میں، کسی بھی افتاد کے وقت، کسی بھی پینک میں کامیاب وہ رہتا ہے جس کے پیشنٹس اچھے ہوں، جس کا حوصلہ اچھا ہو۔ آگ لگ گئی محلے میں، کچھ تو شور بھی جائیں گے، کچھ رونے لگیں گے، کچھ دور جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہوں گے جو پانی کا بندوبست کر کے اس کو ہو جائیں گے، ہر قسم کے لوگ۔ تو جس کا حوصلہ، جس کے پیشنٹس اچھے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی مصیبت کے وقت میں، دجال سے مصیبت کے وقت میں کامیاب وہی ہوگا جس کا حوصلہ، جس کا ایمان کا ظرف بڑا ہوگا، بس باقی سے پٹ جائیں گے بائی اینی وے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی خبر ہونا ضروری ہے۔ پھر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو آ نہیں رہا، تو ہمیں اس سے ڈیبیٹ میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولادوں کو خبر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں آیا نا دجال، مگر آپ نے خبر دی، آپ نے اس کی تفصیلات بتائیں، آپ نے امت تک وہ تفصیلات منتقل کی، تو یہی سنت محمد رسول اللہ ہے کہ آنے والوں تک منتقل کر دیں۔ اصل میں یہ عمل انتقال ہے مستقل، ہمیں اپنی باری کے اوپر اپنا کام کرنا ہے، آنے والے اپنا کریں گے، اور جو گزر گئے وہ اپنا کام کر گئے۔ میں اور آپ جو ہم مسلمان بیٹھے ہیں کیوں ہیں؟ کوئی کہتے ہیں یہ مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے، میں نے باقی دنیا کو کوئی بوجھ اٹھایا؟ نہیں، دین پہ محنت ہوئی، لوگوں نے سفر کیے، لوگوں نے قربانیاں دیں، لوگوں نے محنتیں کی، اس کے بعد میں اور آپ آج مسلمان ہیں۔ 1300 برس پہلے تقریباً کوئی آیا ہے، غالباً 792 ہے کیلنڈر اگر مجھے صحیح یاد ہو، جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تھا ان علاقوں پہ، گجرات کے اور سندھ کے، کی تاریخ ہے نا، نہ آتا ہے۔ اپنے گلی محلے میں لوگ خوش ہیں، ٹھیک ہے، رہا کریں، لیکن یہ جو خبر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور آگے خبر دینا۔ اور تو اس بات کا شک ہونے لگ گیا ہے کہ کہیں یہ ہم جو جوان لوگ ہیں بالخصوص، ویسے تو کسی کو بھی اللہ زندگی دے دے، کہ ان کے زمانے میں یہ مصیبت برپا نہ ہو جائے۔ یہ زمینیں کیسے ہلا ماری جائیں گی؟ میں نے گزشتہ نشست میں جہاں چیز کنکلوڈ کی تھی کہ ہمارے ایک ساتھی نے سوال پوچھا تھا، اور اس کا جواب اصل میں تھا وہ کہ زمین کے گھومنے کی رفتار آہستگی سے بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ اور باہر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ تمام چیزیں جو بنیادی طور پر برمودا سے کنٹرول ہو رہی ہیں وہ اپنے ٹیکنیکل حیثیت کھو دیں گی، سسٹمز فیل ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان ہوگا اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، دجال ہوگا اس کے ساتھ یہودی ہوگا، بس سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ میزائل، یہ راکٹ، یہ جہاز جس کی آوازیں آپ سن رہے ہیں، یہ کچھ نہیں بچنا، وہی پرانا نظام ہے جیسے انسان دنیا میں آیا تھا، یہ سب کچھ وہی ہونے والا ہے۔ سورہ الکہف میں اللہ نے
ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کو ہم اجمالاً کہہ چکے ہیں۔ دو اہم واقعات ہیں وہاں کے، ایک تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، دوسرا ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ دونوں واقعات میں دوبارہ تازہ کروں گا چند نشستوں میں، اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کے لیے جو ہم نے معارف القرآن سے پڑھی تھی، جس میں آخر میں یہ تھا کہ مہدی کی مدد کے لیے جب وہ اعلان ہو جائے گا اور وہ 313 افراد بیعت ہو جائیں گے، اور وہ جو شام سے، عراق سے، اطراف کے علاقوں سے اقطاب و ابدال ان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ فوجیں آئیں گی مسلمانوں کی، یہ بھی نہیں کہا کہ ٹینک اور توپ خانے موو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محبت تو سب کو ہے نا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی پہنچوں، آپ بھی چاہیں گے کہ آپ بھی پہنچیں، اس لیے کہ اس سے بڑی اپرچونٹی اور کیا ہوگی؟ جان کا کیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے، نہ تو یہ کہا کہ سیاستدان آئیں گے، نہیں یہ کہا کہ فوجیں آئیں گی، نہیں یہ کہا کہ علماء آئیں گے، نہیں یہ کہا کہ دانشور آئیں گے، نہیں یہ کہا کہ میڈیا آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ مدد کے لیے کون آئیں گے؟ اقطاب و ابدال آئیں گے۔ یہ اصل میں بات سمجھ لینے کی ہے کہ یہ ذکر اس زمانے میں موجود ہے جو محمد رسول اللہ کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ there is something which exists، موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ نظام ہے اصل میں، اور اللہ نے قرآن کریم میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اسی کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ ذرائع تو بہت سارے بن جاتے ہیں، تاریخی روایات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن ہمیں باٹم لائن میں اس کا رزلٹ دیکھنا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے، میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ حیدرآباد کتنی دور ہے، میں کہوں یہ 200 کلومیٹر سے، کہ نہیں یہ نہیں والی صاحب 200 نہیں ہے، یہ تو 180 کچھ ہے، اختلاف رائے ہے، لیکن باٹم لائن یہ کہ ہمیں حیدرآباد جانا ہے۔ مقصود اس کا ہم اندازہ کرنا چاہ رہے ہیں کتنی دیر میں پہنچیں گے، وسائل کیا ہونی چاہیے، اختلاف رائے، یہ تاریخ اختلاف رائے۔ اسی طرح زبان کا اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، کمیونیکیشن گیپ اس دنیا میں اور ہمارے ملک میں بالخصوص ایک بہت بڑا فیلئر پوائنٹ جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن گیپ۔ میں کہتا کچھ ہوں، آپ سمجھتے کچھ، آپ سمجھتے کچھ اور کرتے کچھ، جو گیپ ہے نا اصل میں یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہی نہیں، دنیا کے تمام امور کے اندر یہ گیپ جو ہے موجود ہے۔ اللہ نے اس بات کو صاف کرنے کے لیے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ طویل واقعہ ہے، اسے ترجمے سے پڑھ لیجیے آپ، جو ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، اسے بار بار تذکیر کا حکم ہے اصل میں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کچھ سوال کیے اور اللہ نے ان کا جواب دینے کے لیے ان سے کہا کہ اچھا جاؤ ایک شخص ہے میرے جس کو ہم نے علم عطا کیا۔ اصل میں تاریخ کے گوشے کے اندر یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ ہی لکھی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا گمان یہ تھا کہ چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، براہ راست میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں، تو آپ نے کہہ دیا کہ میں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بتایا کہ تو نبی ہے، مگر یہ دوسری والی بات میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو حکم دیا کہ جا کے ملو۔ بڑی دلچسپ رودات ہے، ایک ایک لفظ قرآن کریم کا پڑھنے کا اور ریسرچ کا ہے۔ اصل میں پوری اکیڈمی درکار ہے اس پورے قرآن کریم کے حصے کو ریسرچ کرنے کے لیے۔ کہا کہ موسیٰ نے اس جوان کو ساتھ لیا، غلام کو، کھانا کہا ساتھ رکھو، اور ایک نشانی ہے بس وہیں سے ہمیں ایک آدمی کی تلاش ہے۔ اس نے
مچھلی رکھی اور کھانے کا وقت ہوا تو وہ مچھلی کھانا کھلانا بھول گیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ اس سے پہلے جب کھانے کا وقت بیچ میں آیا تھا تو ان دونوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے غلام نے اس میں سے تھوڑا سا حصہ کھا لیا تھا، یعنی تقریباً آدھا، اور باقی روک دی تھی کہ باقی آگے کھائیں گے۔ اب جو دوسری منزل آئی تو وہ کھانا کھلانا بھول گیا۔ دونوں مسافر کچھ دیر کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو کہا کہ بھئی وہ کھانا، تو غلام نے کہا کہ جو کھانا تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، اصل میں وہ ہوا یہ کہ وہ ناشدان میں سے مچھلی نکل کر وہ فلاں جگہ ہم دریا میں جا رہے تھے نا، تو دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اب کہا کہ شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے بھلا دیا۔ یہ بات بڑی کلیئر رکھیں کہ اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ شیطان ہمیں انٹرفیئر کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ، کنفیوز کرنا جسے آپ کہتے ہیں، بھلا دیا اس نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہماری جگہ تھی جہاں ہمیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایسی ہی نشانی اللہ نے بتائی تھی، تو واپس لوٹے اس جگہ پر آئے۔ غلام نے بتایا کہ مچھلی نے یہاں پانی میں جو گئی تو عجیب طریقے سے سرنگ بنائی، سرب کا لفظ ہے، سربا، پانی میں چلی گئی مچھلی، سو واٹ چلی گئی، ٹھیک ہے، نشانی تھی کہ مچھلی چلی جائے گی پانی میں، لیکن اس بات کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ اس مچھلی نے پانی میں سرنگ بنائی۔ اب یہ بڑا بنیادی سوال ہے، پانی میں سرنگ بن سکتی ہے؟ جس جگہ پانی کو سولیڈیفائی نہ کریں، اس کو ٹھنڈا کر کے جمائیں نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مچھلی نے اس میں عجیب طریقے سے سرنگ بنائی۔ یہ عجیب طریقہ بھی عجیب ہے نا، کیوں بنائی؟ وہیں رکے موسیٰ علیہ السلام۔ تاریخ میں بعد میں لکھا ہے، جو بعد میں پہلے کہہ رہا ہوں، کہ بعد میں لوگوں نے اس جگہ پر وہ آدھی کھائی ہوئی مچھلی کو برسوں تک تیرتے ہوئے دیکھا۔ آدھی نہیں، آدھی مچھلی تیر رہی ہے، یہ وہی ہے موسیٰ کی مچھلی، واللہ اعلم۔ یہ مقصود ابھی نہیں ہے تاریخ، لیکن وہ جو سرب کا لفظ ہے، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام آئے، بیچ میں قرآن خاموش ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد کہ مچھلی نے سرنگ بنائی، مورخین نے لکھا کہ اس سرنگ میں سے راستہ تھا، اصل میں انڈیکیٹر تھا کہ یہ ہے وہ پیسے جانے کا۔ آپ کے اب جس آدمی سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ یہاں نہیں ملے گا، اس ٹنل میں سے، پانی کے اندر سے۔ اب پانی کو روکیے آپ، یہ پانی ویسے ہی رکا تھا جیسے اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو دریا پار کروایا تو پانی روک دیا تھا نا بھائی، اور ایسے رکا تھا کہ زمین خشک تھی اور پورے بنی اسرائیل اس میں سے نکل گئے تھے، اور فرعون ڈوب گیا تھا، تو اللہ قادر ہے۔ تو اس پانی میں اللہ نے ایک ٹنل بنوایا۔ ہم اگر اپنی زبان میں بھی اس کو سمجھیں، میں نے کہا اب یہ اختلاف رائے کی گنجائش ہے ٹرمینالوجی کے اوپر۔ اب یہ ٹنل کہیں جاتا ہوگا نا، جو اس نے عجیب طریقے سے ٹنل بنایا مچھلی نے، کہیں جاتا ہوگا، اور اسی کو موسیٰ نے استعمال کیا علیہ السلام۔ وہاں سے کہیں نکلے، کہاں نکلے آخر میں بتائیں گے۔ وہاں ایک شخص کو لیٹے ہوئے پایا، تعارف ہوا، مورخین نے لکھا کہ ان کا نام خضر تھا۔ یہ خضر علیہ السلام جو ہے بڑے قدیم ہستی ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ برگزیدہ۔ اور اب دو واقعات میں دونوں جگہ پہ خضر موجود ہیں، خیال رکھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی خضر موجود ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، ابھی کہتا ہوں، اور ذوالقرنین کے وزیر بھی خضر علیہ السلام ہیں، جن کے آخر میں ذکر ہے، یہ اس زمانے سے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس سیکٹر کے لوگوں کی ضرورت جب بھی کوئی چیز ہوئی ہے تو یہ لوگ موجود رہے ہیں۔ اور وہاں پھر واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ
میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہیں سیکھ سکتے. حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کا نبی موسیٰ اللہ کا نبی ہے. اسے کہا جا رہا کہ تم نہیں سیکھ سکتے. سیکھنے کے لیے صبر چاہیے. اب اس پروفائل میں اگر صبر نہیں ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ ہاں تو مولی کی مٹی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ہمیں بتائیں جی کیا ہوگا، کیسے ہو رہا ہے. خیر انہوں نے کہا کہ نہیں. اس میں جو دیکھیے دوسرا یہ سب کے لیے ہے کہ جب آپ سیکھنے کے لیے کہیں بیٹھیں گے تو اس کا اصول کیا ہے. انہوں نے کہا سوال کوئی نہیں ہوگا. ابھی کچھ آداب سماعت بھی تو ہوتے ہیں، کچھ آداب مجلسی ہوتے ہیں. سماعت کا ادب یہ ہے کہ خاموشی سے توجہ سنا جائے، بہت زیادہ انٹرفیئر نہ کیا جائے بیچ میں، لا یعنی فضول سوالات نہ پوچھے جائیں. یہی کلاس کا ادب ہے. جب علماء کی اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھیں بالخصوص تو ادب کے ساتھ اور کم سوال و جواب کے ساتھ وصولنے کی کوشش کریں. ہاں سمجھتے ہیں ہم نے مولوی صاحب سے بڑی بحث کی، زبردست آج مزہ آیا. نہیں، آپ کچھ نہیں سیکھو گے. مولوی صاحب اپنی جگہ پہ رہیں گے الحمدللہ، ہے آپ کے پلے کچھ نہیں پڑنا. یہاں کیا ہوا؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ پر ہی پابندی لگائی علیہ السلام کے سوال نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. پہلا واقعہ پیش آ گیا، سوال کر لیا. ہم نے کہا کہ وعدہ ہوا تھا کہ سوال نہیں کرے گا، جواب نہیں دیا، صرف وعدہ یاد چلا گیا. پھر دوسرا واقعہ پیش آ گیا، پھر سوال کر لیا، پھر وعدہ یاد کروایا. پھر تیسرا حادثہ پیش ہوا اور پھر سوال کر لیا اور کہا کہ بس اس کا مطلب کہ 3 از اے میکسیمم پوائنٹ. فراق بینی و بینک، اب الگ الگ بس ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ نہیں. جواب تو تمہیں دے دیتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کشتی میں سوراخ کیوں کیا. کہا کیا کہ بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے، کشتیاں پکڑ رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہو گئی حادثہ شہر کے اندر ہو، پولیس والے گاڑیاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں نا. وہ زمانے میں ایکٹیویٹی رہی ہے. یہ بیچارے نیک بچوں کی ہے، یہ روزگار ہے ان کا، تو اس لیے سوراخ کر دیا اس کے اندر. اب بظاہر تو یہ نیگیٹو آسپیکٹ ہے، مگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو پازیٹیو ہے کہ کشتی پکڑی نہ جائے. ایک بچے کو مار دیا. کہا کہ آنے والے زمانوں میں ماں باپ کے لیے بہت نافرمان ہوتا. پھر تیسرے کی جس گھر میں گاؤں میں رہنے کے لیے لوگوں نے نہ کھانا دیا نہ جگہ دی، وہاں دیوار گر رہی تھی، اس کو کھڑا کر دیا. کہا کہ اصل میں اس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، کوئی بچوں کا ہے. یہ اس لیے سیدھی کی تاکہ وہ بالغ ہو کے بڑے ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ اپنی ملکیت سنبھال سکیں. اور اللہ نے یہ احسان ان کے ساتھ اس لیے کیا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نے ایک آدمی تھا. تو اللہ جو ہے اپنے نیکوں کی قدر ان کی نسلوں میں کرتا ہے، خواہ وہ نسلیں نیک ہوں یا نہ ہوں. یہ خیال رکھیے گا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ جو یہ تینوں باتیں بتانے کے بعد کہا کہ فراق بینی و بینک. اچھا تھا. تو پتہ ہی چلا، میں ان واقعات کی تفصیل میں نہیں گیا، میں نے صرف توجہ دلائی ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر میں ہیں، کچھ چیزیں باطن میں ہیں. یہ جو باطن کا نظام چلا آ رہا ہے یہی اختاب و ابدال کا نظام. ان کا ویژن اور ہے، ان کا ویژن اور ہے. یہ اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ نہ نظر آنے والی. پہلے تو اللہ نے اصحاب الفیل پر پرندے بھیجے جن کے پنجوں میں کنکر تھے، ابابیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ وہ پرندہ بھی نظر آتا تھا اور اس کے پیر میں پنجے میں کنکر بھی نظر آتا تھا اور سب اڑا دیے. اب اللہ نے
ایسی چیز بھیجیے جو نظر بھی نہیں آتی، کیونکہ آپ نینو ٹیکنالوجی میں آ گئے ہو نا. آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نینو ٹیکنالوجی کے لوگ ہو گئے، آپ مائکرو کے نہیں. تو اللہ میں نے کہا کیسے، چلو یہ میرا ابابیل آ گیا، جرثومہ، حاجم اس کا نام کووڈ-19 رکھ لو، 20 رکھ لو، جو بھی رکھ لو، یہ آ گیا نا. ہاں لڑو اس سے. تم پہاڑوں کے دور کے اندر ہو تب بھی تم رب سے نہیں جیت سکتے. تم نینو ٹیکنالوجی کے دور میں ہو تم تب بھی رب سے نہیں جیت سکتے. گر رہا ہے نا، گرتا ہے چلا جاتا ہے، گرتا ہے چلا جاتا ہے، گرتا ہے چلا جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ وہ اصل میں توجہ کی طلبگار بات ہے. اب اس جنگ میں دو راستے ہیں، ایک ہے سامنے کا نظر آ رہا ہے جو علم، اور ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ ویژنری ہے، اختاب و ابدال کا راستہ. اب جنگ وہی لڑیں گے. اب حدیث مبارکہ پھر لوٹ آئیے، جنگ وہی لڑیں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ ہوگا جو کر رہا ہے اور ہے کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال آئے گا، ایک طرف آگ ایک طرف دریا، ایمان خریدے گا، کہے گا نہیں تو آگ کے دریا میں گرا دوں گا. کہا کہ اس کے آگ کے دریا میں کود جانا، ایمان بچا لینا، اس لیے کہ وہ آگ نہیں، وہ ٹھنڈا پانی ہے. یعنی ویژن اور ہے، ظاہر اور ہے، علم اور ہے، محسوسات اور ہیں. میں نے جو پہلے بھی بات کہی تھی نا کہ قلندر بات کا محرم ہے، عالم بات سے واقف. قلندر بات کا محرم ہے، عالم بات سے واقف. یہاں معلوم ہوتی ہے، وہاں محسوس ہوتی ہے. بس یہ احساس کا اور علم کا معاملہ ہے. تو اس لیے دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی. تو اس پتہ یہ چلا کہ یہ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ نے بیان کیا، یہ صرف توجہ کے لیے بیان کیا ہے کہ نظام ایگزسٹ کرتا ہے. اب جو لوگ اس شعبے کے ہیں ان کو خبر ہے، یہاں جانے کے تو کوئی مجھے زیادہ موقع بھی نہیں ہے اور شاید ضرورت بھی نہیں ہے کہ ابرار و اخیار سے درجہ بندی شروع ہوتی ہے، ابدال پہ آتی ہے، اختاب پہ آتی ہے، غوث پہ آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جا کے عبد نقطۂ کمال ہے جو ہم دعا میں مانگتے ہیں، ایاک نعبد ہے. یہ عبد جو ہے وہ نقطہ کمال ہے. تو اس لیے بھائی یہ دونوں چیزیں ہیں. اب ذوالقرنین کے ساتھ خضر علیہ السلام کا اٹیچمنٹ کیا تھا، انشاءاللہ اسے آئندہ کہیں گے. لیکن یہ دونوں چیزوں میں خضر علیہ السلام کی موجودگی معاملات کو ہینڈل کر رہی ہے. تو اس لیے اب بھی جو معاملات ہیں اسی اطراف کے لوگ اس سے سنبھالیں گے انشاءاللہ العزیز. سنبھالے گا تو اللہ، مگر اس نے جو نظام بنایا ہے، اس نے نظام بنایا ہے، اس میں انہی لوگوں کو ہمیں آگے کرنا ہوگا، وہی اس جنگ کے لڑنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ و معمون فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ